یہاں پہ ہمارے پاس دو لیٹرز ہیں نون اور میم. ان کو حروف غنہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خیشوم کے اندر سے نون اور میم کی صفت غنہ ادا ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نون کا ایک الگ مخرج ہے اور میم کا ایک الگ مخرج ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 78. تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ رعد آیت نمبر 6 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے جی خیشوم. تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ اصول مخارج کہہ لیں کہ ہمارے چل رہے ہیں قواعد کے سیکشن میں، یا اس کو مخارج کا سیکشن بول لیجئے. اس میں دیکھیں کہ ہم نے یہ چاروں جو ہے فرسٹ فورس جو ہے جوف دہن، حلق، لسان اور شفتان کور کر لیے ہیں الحمدللہ. آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے جی خیشوم. بہت ہی کہہ لیں کہ آسان سا ٹاپک ہے، یوں چٹکیوں سے جو ہے یہ سمجھ آ جائے گا. چلیں جی، یہ ہے آپ لوگوں کے سامنے خیشوم کی سلائیڈ. اب آپ دیکھیے کہ اس کا ایک ہی مخرج ہے. ٹھیک ہے، خیشوم بیسیکلی ناک کی ہڈی کو کہتے ہیں. اب سب سے پہلے آپ نے کہہ لے کہ یہ جو کچھ لائنز لکھی ہوئی ہیں اس کو سمجھنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ ناک کے سوراخ سے لے کر، یہ دیکھیں ایروز کو دیکھیے، ٹھیک ہے، یہ ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا حصہ ہے خیشوم. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس دو لیٹرز ہیں نون اور میم. ان کو حروف غنہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خیشوم کے اندر سے نون اور میم کی صفت غنہ ادا ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نون کا ایک الگ مخرج ہے اور میم کا ایک الگ مخرج ہے. نون کا مخرج کہاں پہ ہے؟ طرف اللسان میں. اور میم کا مخرج کہاں پہ ہے؟ شفتان میں. تو مخارج ان کے الگ الگ ہیں، الگ الگ سپاٹس ہیں ان کے نکلنے کے، لیکن خیشوم سے ان کی صفت غنہ ادا ہوتی ہے. اور اس میں لقب کیا آ جائے گا؟ حروف غنہ. ایک ہی ان کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے ان کی ادائیگی کی طرف. اب آپ دیکھیے کہ نون کے اوپر جب شد آ جائے یا میم کے اوپر اگر جب شد آ جاتی ہے تو یہ غنہ کے طور پہ جو ہے وہ ادا ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس کو میرے ساتھ پڑھیے. ان، انی، انو، جنتن، یغن، اما، امی، امو، امتن. تو آپ دیکھیے یہ جو غنہ ہے یہ آپ کے خیشوم کے اندر، آپ کے ناک کے اندر کچھ گنگناہٹ سی محسوس ہوتی ہے. آپ تقریباً اس کی ڈیوریشن 2 سیکنڈ لے لیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان، بس یہ ناک کے اندر جو آپ آواز لے کر گئے ہیں، خیشوم کے اندر جو آواز لے کر گئے ہیں، یہ اس کی نون اور میم کی صفت غنہ کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ خیشوم کے اندر سے. یہ جس طریقے سے ایروز موو کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کی آواز موو کرتی ہے اور باہر کی طرف آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھا ہمارے پاس خیشوم کا ٹاپک. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے سارے کہہ لیں کہ اصول مخارج کور ہو گئے ہیں. جوف دہن، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم. ٹھیک ہو گیا جی. اب بیسیکلی کل کی جو ہمارے پاس کلاس ہوگی اس میں ہم جتنے بھی القابات ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، لقب ہم نے سیکھے نا ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ ایک ایسی سلائیڈ لے کر آؤں گی، ایک ایسے آپ لوگوں کے لیے نوٹس آپ کو پرووائڈ کروں گی جس میں سارے القابات آپ لوگوں کو ایک ہی پیج پہ ملیں گے، ایک ہی صف پہ ملیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ہم نے سارے مخارج جو ہیں ان کے القابات جو ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں. تو چلیے جی اب چلتے ہیں اپنے تجوید کی طرف، تجوید کے لیسن کی طرف. تجوید کا جو لیسن ہے وہ ہے ہمارے پاس سورہ رعد آیت نمبر 6 سے. تو آغاز کرتے ہیں جی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ. اب دیکھیں قب کلکلا وقد کلکلا، جب جوائننگ میں جا رہے ہوتے نا تو اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، کلکلا ڈراپ کر دیتے ہیں اور لام کے اوپر کلکلے سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ ذرا آپ لوگوں نے تھوڑا سا کہہ لیں کہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. یہاں پہ بھی قبلہم المثلات، تو یہاں پہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ با کا کلکلا بھی کریں اور اس کمبینیشن کو اچھے سے ادا کریں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، حروف غنہ، نون مشدد کا غنہ ناک سے ادا ہوگا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ. سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. آیت نمبر 15 پہ سجدہ ہے، ٹھیک ہے. قاری اور جو سننے والے ہیں اور جو پڑھنے والا ہے دونوں کے لیے سجدہ جو ہے یہاں پہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. اور اگر آپ کا لیسن آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے تو آپ نے 7 دفعہ سجدہ نہیں کرنا، آپ نے جسٹ 1 دفعہ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا.
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناस। यहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग दी है, अगर यहाँ पे वक्फ करेंगे तो एक जबर गिरी और एक जबर पड़ी जाएगी जुफा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ज्वाइनिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, इदगाम माल गुन्ना। फयमकुसु फिल अर्द कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीआ वमिस्लहू मअहू लफ्तदौ बिहि उलाइक लहुम सूउल हिसाब वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मिहाद अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ये वाव साइलेंट है, ठीक है। उलुल अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाहि वला यंक़ुदूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिहि अन यूसल वयख़शौना रब्बहुम वयख़ाफ़ूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरु इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम वअक़ामुस्सलाता वअन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन वअलानियह वयदरऊन बिलहसनति अस्सय्यिअत उलाइक लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनि यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़वाजिहिम वज़ुर्रिय्यातिहिम वल्मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार वल्लज़ीना यंक़ुदून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिहि अन यूसल वयुफ़्सिदून फिल अर्द उलाइक लहुमुल लअनतु वलहुम सूउद्दार अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु वयक़दिर वफ़रिहू बिलहयातिद दुनिया वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मताअ वयक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िल अलैहि आयतुम मिन रब्बिहि
قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. یہ الف یہاں پہ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہی پڑھا جائے گا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. اچھا، اس کلکلے میں اور اس کلکلے میں آپ کو ڈیفرنس محسوس ہوا ہوگا. اشق کیونکہ دو جزم والے کاف تھے، یہاں پہ ایک جزم والا کاف ہے. واق، ٹھیک ہے، اس چیز کا دھیان رکھنا. چلے جی، یہاں تک آپ لوگ نشان لگا لیجیے اپنے لیسن کا 34 تک. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا، کیونکہ وہی بات ہے کہ مخارج کے 1 یا 2 دن رہ گئے ہیں، تو اس ٹاپک میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.